بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے ملک کے مستقبل کے لیڈرز، یونیورسٹیز، کالجز کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جن کے اوپر ہم نے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جو اس ملک کو جانا چاہیے تھا، تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ایک عظیم خواب تھا پاکستان۔ یعنی ہم جو علامہ اقبال، شاید 500 سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا، جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا، تو ان کا یہ ایک بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے، اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ بڑی خواب تھی۔ تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے، آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے، جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور، صلاحیت دی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے، یا ہم نے یہ زمین پہ، جس طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح، چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں جب آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو میں اللہ سے مانگا، جو میں نے زندگی میں محنت کی، وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا۔ یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کو، جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا، اللہ نے وہ مجھے دے دیا۔ میری صرف اب ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں، کہ وہ دراصل اسی واپس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا، ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں، ادھر سے اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں، دنیا میں مثال بن جائے، لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی، یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے، جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی، اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ تو سب سے پہلے میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آزاد انسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی، جو میں بننا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا، جتنا بھی مشکل ہو، میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے۔
اور یہ ہوتا ہے آزاد ذہن. آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے, اور وہ اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ صلاحیت دی ہے. ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں, جو پکچر کرنا چاہتے ہیں, ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹینشل دیا ہے, تو ہم سب میں پوٹینشل ہے. لیکن جب آپ ایک بڑی خواب دیکھتے ہیں تو, اور آزاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی میں سب دور کر کے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو میں آپ کو صرف پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سب میں, اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب میں وہ صلاحیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں, وہ آپ کر سکتے ہیں. رکاوٹ کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے, خوف, ہارنے کا خوف. اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا, اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خوف کی وجہ سے کہ اچھا وہاں میری جان کو خطرہ ہوگا, کئی انسان اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے, یہ کہ میں اچھی بھلی میری نوکری لگی ہوئی ہے, دل تو میرا اس نوکری میں نہیں ہے, کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں, لیکن اگر میں ادھر کیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے. یہ 3 سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے. اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روکتا ہے.